ایک بہت اچھا کینسر ہاسپٹل بنایا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل، اور اس کے بعد کسی حکومت جتنی بھی حکومتیں آئیں کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہوئی، اور آبادی اس وقت جب شوکت خانم بنایا تو پاکستان کی آبادی تھی کوئی 11-11.5 کروڑ، اور آج آبادی 22 کروڑ ہے، اور ایک بھی بیڈ کا اضافہ نہیں ہوا کینسر کی ٹریٹمنٹ کے لیے۔ تو الحمدللہ کینسر کیئر ہاسپٹل نے اس کی بنیادیں رکھیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی پاکستان میں ڈفرینٹ صوبوں کی جو آبادی ہے اس میں سب سے زیادہ آبادی پنجاب کی ہے، 1,87,000، اور میں اس پہ فوکس کروں گا۔ اس میں ٹریٹمنٹ سینٹرز کی جو ہے فقدان ہے۔ کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے مریضوں کو عام طور پہ جو ہے 6 سے 8 مہینے سے 1 سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے، شعاؤں کی بھی مشینوں کی کمی ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل سالانہ تقریباً 10,500 مریضوں کی ٹریٹمنٹ کر پاتا ہے۔ انمول، بینو اور مینار 12,250 مریضوں کی ٹریٹمنٹ ہے۔ 46 ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں جن میں سے صرف 4 میں کینسر کا شعبہ ہے جو 16,500 مریضوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ٹوٹل آپ دیکھیے کہ 1,87,000 میں سے کچھ 40,000 مریضوں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے۔ باقی مریض کہاں جاتے ہیں؟ وہ لا علاج ہی اس دنیا سے بڑی کرب میں تکلیف میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ 21% مریضوں کو ٹریٹمنٹ حاصل ہے۔ 1,47,000 مریض جو ہیں کینسر کے they are dying every year due to the lack of adequate treatment. Now there's a lot of people are talking about corona. In corona, if 100 patients develop corona, only 2 will die. But what about cancer? If the patients who develop cancer are not treated, all of them will die. So that was an emergency, and we started with the facilities which were the unmet needs. جیسے میں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے بہت اچھا ہاسپٹل بنایا ہے شوکت خانم، اب ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ پورے پاکستان کے مریضوں کا علاج کریں، ان کی کیپیسٹی نہیں اتنی ہے۔ اب یہ ایک مثال ایسے ہی ہے کہ اگر ایک بس ہے جس میں 100 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے اور 300-400 باہر مسافر آ جائیں، ساروں کو تو نہیں بٹھا سکتے، کسی نہ کسی کو تو واپس بھیجنا ہے۔ تو انہوں نے بھی سلیکشن کی کہ جی ہم جو ارلی ڈیزیز ہے، جو کیوریبل ڈیزیز ہے، ان مریضوں کا علاج کریں گے۔ جو ایڈوانس کیس کے مریض ہیں، جو 3 اور 4 سٹیج میں جو آتے ہیں، ان لوگوں کو وہ انکار کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ انمیٹ نیڈ تھی تو ہم نے اس سے شروع کیا جی نا پیلیٹیو کیئر، اسکریننگ پروگرام کہیں پہ بھی نہیں تھا، اور یہ ارلی ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اسکریننگ پروگرام کینسر کیئر ہاسپٹل نے پہلی دفعہ پاکستان میں شروع کیا، جسے ہم پاپولیشن بیسڈ میس اسکریننگ کہتے ہیں، جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا۔ سو بریسٹ کینسر سینیریو ان پاکستان از اے ٹریجڈی۔ بات یہ ہے کہ جی آپ آگاہی پھیلائیں عوام میں کہ جی میموگرافی کرائیں۔ ہر 40 سال سے اوپر کی عورت جو ہے، 40 سال جس کی عمر ہو جائے، اس پہ لازم ہے کہ وہ میموگرافی کرائے۔ اس طرح ایک چاول کے نصف دانے کے برابر بھی اگر بیماری ہو تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے، اس پہ علاج بھی کم ہوتا ہے، خرچہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو انفارچونیٹلی یہ اسکریننگ پروگرام کہیں پہ بھی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے پاس زیادہ تر مریض آ رہے ہیں وہ ایڈوانس کینسر کے، بریسٹ کی بھی عورتیں ان سٹیجز میں آتی ہیں جو میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں۔ سو اگر ہم کینسر جو ہے نا 25% آف آل کینسرز آر فیمیل and there are breast. So if we see about 100 patients, female patients, 44 of them would be breast cancer. So 25% of all cancers are breast cancers, and out of 100 females, 44 of them, 44% will have breast cancer. This is the incidence of the disease. Majority of them present at a very advanced stage where cure is not possible. They suffer from disfigurement, pain, depression, rejection and isolation before death, marital discord and divorce. یہ بہت ساری سوشل پرابلمس بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ بہت سارے ایسے مریض آتے ہیں جن کے اوپر ان لوگوں میں انہیبیشنز ہوتی ہیں، they don't want to go to the doctors, so therefore they are not diagnosed at the right stage and where they can be treated and cured. So my apologies for showing you these pictures, but unfortunately these are the patients that we see
every day in the hospital, and they are not in one or two, but they come in clusters, so many of them. It's miserable condition, and we have been taking out worms from their bodies. Very unfortunate. Every day we see so many of these females. I would just skip them, and one of this patient I can never forget. She came and she had this powder on her, the growth which was there, the fungating mass. So we asked her, what is this? She said, this is Septran powder. So we asked her, why Septran powder? She said, well, I went to a doctor and he said that your disease has gone beyond the curative stage. तो आप इसका या तो इलाज कराओ. तो मैंने कहा कि जी मुझे इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए. तो जितने उन्होंने पैसे बताए, मेरा तो मियाँ भी मर चुका हुआ है, तो मेरे पास इतने से ही पैसे थे कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लूँ. तो मैंने डॉक्टर साहब प्रेफर ये किया कि अपने बेटे को तालीम दिलाऊँ, और मैं ये सेप्ट्रान पाउडर पीस के ऊपर लगाती हूँ, उससे ज़ख़म मेरा बेहतर हो जाता है. एक माँ की मिसाल देखें, अपनी जान दे दी उसने. फिर हमने उससे पूछा कि अच्छा बीबी ये बता कि बेटे को क्या पढ़ाया तूने. कहती जी मैंने तो BBA करा दिया उसे. हम सोचते ही रह गए कि BBA करके पता नहीं नौकरी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी. माँ ने तो अपनी जान दे दी. वेरी अनफॉर्चुनेट. This also lady I can never forget, she was a very learned person. She was a master's in English. She had a PhD degree also, and she was the principal of a girls' college in Sargodha or somewhere in the periphery. And she came with very advanced disease. So when I asked her that you are such a learned person, आप तो पढ़ी लिखी हो, तो आपको नहीं पता लगा. कहती जी मुझे गिल्टी का तो पता लग गया था, लेकिन मेरे सारे कुलीग्स ने और बहुत से लोगों ने मुझे डराया कि इसके ऊपर छुरी नहीं चलनी चाहिए, निश्तर नहीं चलनी चाहिए, फैल जाएगी बीमारी. तो मैं जी वो फलाने जड़ी बूटी फलानी चीज़ उसका इलाज करा रही हूँ. तो मैंने कहा कि आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी. कहती बस डॉक्टर साहब एक गलती होनी थी ज़िंदगी में, वो मुझसे होगी. तो वो ला इलाज स्टेज में आई. इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर हर ऑल्सो दैट शी अल्टीमेटली हैड सेकेंडरीज ऑल ओवर हर बॉडी इन द डिफरेंट ऑर्गन्स. So Alhamdulillah, Cancer Care Hospital started free of cost mammography services. You just now saw the clips also, and Brigadier Saab briefed you also. So these are the machines which are digital machines, state of the art. We do not need it's an electronic image which is sent. Now these mobile units that you see, they go so far away. They send electronic images right into the doctor's office. So these are the vans which are mounted with the machines, and this is a team of doctors. Our radiologists are sitting in the office. Once a mammography is done, it is immediately transmitted there and the report is written. If there is any suspicion, the patient needs any ultrasound or a biopsy, then the patient is called. So as Brigadier Saab said, we have done more than 350 of these patients we brought back and did surgery. Many of them did not prefer to come, although we advised them to come, but obviously, they have their own problems, so they never turned up for treatment. Okay, so ये मैंने आपको बता दिया है. These are the different places where these mobile units have gone in Punjab and Sindh and KPK and Balochistan. You'll be surprised, ladies and gentlemen, that even in Balochistan we used to think that probably there is the social inhibition and females would not come up. But in one place, in Dera Bukti, there were over 100 females who come in one day. So we had to extend the program there for more than a week, because the capacity of the machine usually is around 30 mammographies a day. Otherwise, beyond that, it gets heated up, and we have a lot of problem because the outside temperature is also too much. So every nook and corner, our machines have been going. So now also we prefer, we ask ladies that all these clubs and you hold gatherings, and then females who are above 40 are advised to get their mammographies done. Now one thing about this mammography, let me tell you that you are quite aware here in America as well as in the UK, it is by law binding on the females that every female above 40 has to get a mammography. This is the only way you can detect early. So initially there was the World Health recommendation that you do palpation and self-breast examination, but all those things have been done away with. The best thing is mammography, because very small lesion, wherever it is, even if it is deep-seated, it is picked up.
اینڈ ارلی ٹریٹمنٹ کی اس پہ لاگت بھی کم آتی ہے, تکلیف بھی کم ہوتی ہے, اور ٹریٹمنٹ بھی زیادہ نہیں ہوتی, نہ چھاتی اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے, نہ بہت کیمو کی ضرورت ہوتی ہے, خرچہ بھی کم آتا ہے. شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ قانوناً جب لازم ہو کہ جی عورتوں نے میموگرافی کروانی ہے, اور اگر وہ نہ آئیں اینولی تو پہلے انہیں تو ایک پولائٹ سی میسیج بھیجتے ہیں, SMS. اگر پھر بھی نہ آئیں تو پھر ایک جو ہے نا انہیں کال جاتی ہے کہ جی یور میموگرافی از ڈیو. اگر پھر بھی نہ جائیں تو برٹن مجھے یہ بتایا گیا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے لوگ جاتے ہیں بتانے کے لیے کہ یور میموگرافی از ڈیو. وائی؟ بیکاز اٹ از اے برڈن آن دا ہیلتھ کیئر سسٹم. اگر بیماری اتنی زیادہ ہو جائے گی, ٹریٹمنٹ بھی زیادہ ہوگا, خرچہ بھی زیادہ ہوگا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ مورٹیلٹی ریٹ بھی بڑھ جائے گی. So we are very fortunate. Dr. Hamad Raza Sheikh from UK, یہ بریسٹ سرجن ہیں, انہوں نے 16 سال برمنگھم میں کام کیا جی, اور شہریار صاحب نے ایک پریزنٹیشن دی وہاں پہ, تو اس میں یہ موجود تھے. تو when he saw the state of affairs, he said that I've had enough, I've earned enough, now it is time to give back to my country. He came and joined us. اور یہ مرد مجاہد ہے, اس کے لیے تالیاں جی. یہ ہم سے ہم اسے وہ نہیں پے کر سکتے جو وہ برمنگھم میں کما رہا تھا. تو اللہ کی راہ میں خدمت خلق کے تحت وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے, اور ابھی 3 سال ہو گئے ہیں جی یہ کرتے ہوئے. The second most common, as I said, that because of late diagnosis, the unmet need was that there was no palliative care services. So these patients, اب ان لوگوں کے لیے جن کو palliative یہ نہیں پتا کہ palliative ہے کیا, کہ these are patients of cancer whose disease have very late stages or have undergone all forms of treatment. یہ بھی ہوتا ہے نا, علاج کرانے کے بعد پھر سیکنڈریز آ گئی, یعنی اسٹیج 4 ہو گئی بیماری. So they have gone beyond the curative stage. تو جو جن لوگوں کو لا علاج قرار دے دیا جاتا ہے, وہ لوگ ایسے مریض جو ہیں فوری طور پہ نہیں مر جاتے. 6 مہینے سے 1.5 سال ان کی لائف ہوتی ہے, اور ان 6 مہینے سے 1.5 سال کے دوران ان کو انتہائی نگہداشت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. بیماری ہڈیوں میں چلی جاتی ہے, ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پھوڑا پھنسی بن جائے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, بیماری سارے جسم میں پھیل جاتی, برین میں چلے جائے, فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے مریضوں کو انتہائی توجہ کی ضرورت ہوتی. مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ پیلیٹیو کیئر میں انہیں ہم لا کے ہاسپٹل میں تھرو آؤٹ دا ریسٹ آف ہر لائف جو ہے یا ہز لائف وہاں پہ ان کو رکھے. بیسکلی یہ ایک ماڈل آف کیئر ہے. بھی میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ذکر کر رہا تھا کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ پین اینڈ سمٹم کو ریلیف کرنا اور ان کی فیملی کو سپورٹ کرنا. فیملی کو سپورٹ کرو گے آپ, ان کی ٹریننگ کرو گے کہ دیکھو یہ مریض کی اس طرح سے دھیان رکھتے ہیں, یہ چیزیں اس کو, تو ہم انہیں ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے اپنے گھروں میں, اور اس کے بعد ہم ان کو ہوم کیئر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. کرنٹلی وی ہیو اوور 500 پیشنٹس who are at home and we are managing them. We saw them once, we admitted them, we managed them, and then we sent them back with the help of a volunteer, and now they are in, kisi waqt koi problem hoti, the family calls us, or even on video. The best medium these days is, as you know, is WhatsApp. They can send, they can't even type, they send voice messages, they may take movies, they may pick up, even the patient speaks to us through the you know, the movie clips. So you see, medical science یہ ایک statement ہے کہ has seen stupendous advance in technology and it has become even more expensive. Emphasis has been on curing rather than caring. Inability to cure became equated with failure as man began to feel invincible against nature. اب یہ بڑا اہم ایک جملہ ہے, اس پہ آپ غور کریں. We as doctors, ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر مریض کو کیور نہ کر سکے تو ہمارے لیے فیلئر ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آخری سانس تک جو ہے مریض جو ہے وہ نہ مرے. لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے, ماروسی بیماری ہے, کینسر ہے, جس کا فی زمانہ اسٹیج 4 بیماری ہو جائے تو شاید شفا نہیں ہے. کنٹرول کسی حد تک کر سکتے ہو, دوائیاں جدید بہت آ گئی, ٹارگیٹڈ تھراپیز بھی ہیں, اور بھی اس قسم کی دوائیاں آ گئی ہیں کہ اس کو پرولونگ کر دیتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی دا پیشنٹ ڈائز. لیکن اس دوران جو اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو کنٹرول کرنا, سپورٹ کرنا, that is the thing which we do in palliative care. So what can be done for the terminally ill? The WHO World Health 4-5 decades ago recommended that every country should have a palliative care services that which will take care of the pain-free cancer death with dignity.
palliative care. So it is the active total care of the terminally ill whose disease has gone beyond the curative stage but still have some time to live. So thank you, America. This is a great lady, one of your doctors from United States of America. She served as a World Health Consultant for 10 years, Dr. Pamela Sutton from Florida. Today she is living in Cancer Care Hospital in one of the guest rooms there, and she is the Dean of Institute of Palliative Care. I think a big hand for her. She has signed up with the Broward County in Florida. I don't know where it is, but she said that the governor of Florida probably is the the person who is running the system. So she signed up for $500,000 US. She resigned and she came and she said, I'm giving 2 years of my life to Pakistan. And believe me, before Brigadier Saab applied for a work permit for her, and it's a very interesting story that when we applied for the work permit, the intelligence agencies and everybody, they came in that ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। So great lady, and she is a wonderful lady and a role model for our staff also. I'll show you some pictures also. These are the patients, in advanced cases that she, just imagine the pain and misery that these patients are going through. They are bleeding. Oh, the eaten up faces. Oh my God, this lady, you see how Pamela Sutton hugged her. These are the worms we take out with our hands. And after we clean the wound and it was so terrible pain, even to enter into the room of that patient was so difficult, even for us doctors with 2 masks. This patient was so attached to Dr. Sutton, and Dr. Sutton spent so much time concentrating on the pain management, concentrating on the cleaning of the wound, concentrating on taking out of the worms, and she did a wonderful job, start teaching all our nurses and our doctors also. We are just cleaning the wound and taking out worms, and she was sent home. She said that my son is getting married, I need to go for a few weeks. Great lady. So Pamela Sutton saw her off. With her permission, Dr. Sutton has posted this on her Facebook page. She's living in the hospital, as I told you. So Sunday morning she got up early, and I never knew, when she posted the picture, I asked her, she said that this beautiful sunlight rays were falling inside from the roof. These are these glass panes in the 3rd floor roof. And you can see the light that is coming down, and see what she's saying. Look at this inspirational stream of light coming from the heavens. Blessing this hospital, God is great. वाह। और यही हम भी कहते हैं कि इसमें जी हमारा कोई कमाल नहीं है। आपको कहना कि जी शहरियार साहब ने अस्पताल बनाया, ब्रिगेडियर साहब ने बनाया, डॉक्टर किसी ने नहीं बनाया, ये अल्लाह की ज़ात है। और हमारा पुख्ता यकीन है, और उसने हमारे सामने ये कन्फेस किया है कि मैं शुरू में ये सोचती थी कि पता नहीं ये बना पाएंगे भी कि नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। She says that this is the largest palliative care unit in the world, ladies and gentlemen. She says she has never seen, she has been a WHO consultant and she has gone round the globe. Every country, they have 10, 20, 15, 20, 30 beds. This is a 120 bedded palliative care unit in Pakistan. और जब ये पोस्ट करती हैं तो जो इनकी डॉक्टर हजरात हैं, कोई कैलिफोर्निया में, कोई कहीं है, कोई फ्लोरिडा में, उनके जो उस पर कमेंट्स हैं वो पढ़ने वाले होते हैं। तो आई एम रियली अमेज्ड, शी इज़ अ ग्रेट लेडी एंड शी इज़ हेल्पिंग अस अ लॉट। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। अच्छा जी, द थर्ड अनमेट नीड वाज द शॉर्टेज ऑफ रेडिएशन, लाइक ब्रिगेडियर साहब सेड। सो ऑन अर्जेंट बेसिस, थोड़ी देर के लिए हमने, ये पुरानी बात होगी, पैलेटिव की बिल्डिंग बन गई थी, फिनिशिंग अभी रहती थी, तो हमने वो स्टॉल किया और फिर हमने बंकर्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि एक इमरजेंसी थी। अब ये भी क्रिमिनल है कि जी हम किसी की सर्जरी कर दें, कैंसर निकाल दें और उसके बाद उसे कहें कि साल बाद रेडिएशन लगवा लेना। साल में तो बीमारी दोबारा फूट पड़ती है और वो क्योरेबल इनक्योरेबल स्टेज में जाके द पेशेंट डाइज। सो 80% of these patients require at some time during their illness, 80% of the cancer patients, they require radiation. Patient bleeding massively.
those who are doctors here can understand, you know, that radiation even is also used in an emergency, like bleeding. Even female genital tract, uterus, cervix की जो bleeding होती है इतनी massive होती है. I as a medical officer have seen, you know, at the dead of night, patients, attendants rushing up, brought the patient in a raksha, and the raksha was full of blood. These are the patients who are given heavy dosages of radiation and stops them, because such a fragile tumor, you can't operate, you can't tie up the vessels. No, not at all. It's the radiation, the heavy dosages which closes the small vessels and the bleeding stops, you know. So there are so many people say, what is the emergency in palliative care? What is the emergency for radiation? So these are the emergencies. You have a lytic lesion in the spinal cord, the vertebra collapses. इसको हम कहते हैं transaction of the cord. अगर 36 घंटे के अंदर रेडिएशन ना लगी, इसको रिवर्ट ना किया गया, वो जितनी भी बकाया उसकी ज़िंदगी उसके लिए वो पैरालाइज हो जाएगा. So these are the emergencies. So alhamdulillah, the fourth unmet need that we did was we have also made a cancer emergency department in Cancer Care Hospital. It's a 7-bedded unit donated by, some of you may know, Dr. Neelam Hussain. She is the director of grammar school, great lady. So we have a cancer emergency department running round the clock. So lack of radiation facilities, already told you that there's a shortage of machines in different hospitals, and the waiting period even in Shaukat Khanum for their own patients is from 4 to 6 months. And the other hospitals, the government, what to talk about, the government hospital, their machines are non-existent. Even in King Edward, in Mayo Hospital, in Fatima Jinnah, in Allama Iqbal Medical College, there are a non-existent old machines, outdated machines which are causing more harm than good. So there was shortage of machines, so we started building these bunkers, and then we started the purchase of the machines. So this is the mission statement, as already stated by Brigadier Saab, that no patient will be refused irrespective of the stage of the disease, and free treatment for all deserving patients. पहले हमने फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल रखा था, फिर हमारे डोनर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब हमारी जो ज़कात है वो साहिब हैसियत के लिए नहीं है, मुस्तहक मरीज़ों के लिए. तो व्हाट वी डू नाउ इज़ व्हेनेवर अ पेशेंट कम्स इज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, वी आस्क देम, वी डू अ स्मॉल मीटिंग एंड वी आस्क देम कि आपको ज़कात लगती है. एंड मोस्टली द पेशेंट टू अस हु आर कमिंग आर वेरी पुअर, सो वो कहते हैं कि लगती है. तो वी डोंट इन्वेस्टिगेट, हम उनके ना घरों तक जाते हैं, ना हमसायों से पूछते हैं, ना बिजली का बिल मांगते हैं, ना कोई एविडेंस मांगते हैं. तो हम उन्हें एक फॉर्म देते हैं कि ये ज़कात फॉर्म पे साइन कर दें, और उसके बाद एक पैसा. डू यू नो दैट देयर इज़ नो कैश डेस्क इन कैंसर केयर हॉस्पिटल, देयर इज़ नो कैश डिपार्टमेंट इन कैंसर केयर हॉस्पिटल, नो कैश काउंटर. और जिन्होंने पैसे देने हैं, अगर जो कहते हैं जी हम तो खुद ज़कात देते हैं, तो फिर हम उन्हें कहते हैं कि जी आप डोनेशन दे दें और बैंक में जमा करा दें. तो देन दे आस्क अस कि हाउ मच मनी. तो वी आर नॉट आस्किंग फॉर मिलियंस और लैक्स एंड सो, बिकॉज वी अंडरस्टैंड एक गरीब मुल्क है, गरीब लोग हैं, और जो दे सकता है वो तो फिर अपने दिल खोल के देता है. आखिर ये अस्पताल भी लोगों ने ही बनवाया है ना जी. तो हमने एक थोड़ी सी अमाउंट फिक्स की हुई, जैसे रेडिएशन हमने वहाँ पे डॉक्टर साहब भी पूछ रहे थे, तो हमने 15,000 रुपया हफ्ते का रखा है. तो एक आम वन पेशेंट यूजली गेट्स 4 to 6 weeks to 7 weeks ऑफ रेडिएशन, तो ये 60-70 हज़ार रुपया बनता है. इसमें डॉलरों में आप पढ़ोगे 445 डॉलर्स है ये पूरी ट्रीटमेंट के लिए, रेडिएशन के लिए. जबकि इसी रेडिएशन के लिए दूसरे अस्पतालों में 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख भी लग. और अब बहुत से लोगों में इतनी आगाही आ गई है कि वो आगा खान कराची जाते हैं, उन्हें पता लगता है कि जी इतने पैसे देने हैं, तो वो ट्रेन पकड़ के हमारे पास आ जाते हैं, फ्री ट्रीटमेंट कराते हैं. और मैं आपको एक मशीन दिखाता हूँ और उस पर एक वाक़या भी आपको बताता हूँ. अच्छा जी, ये हमारी जगह है, ये हमने 27 एकड़ जगह ख़रीदी और इस पे हमने कैंसर हॉस्पिटल की प्लानिंग की. और ये हमारे प्रोग्रेसिव कंसल्टेंट्स इज़ अ वेरी फेमस आर्किटेक्ट हु हैज़ बिल्ट PIC, Punjab Institute of Cardiology, Allama Iqbal Medical College, Sheikh Zayed Hospital, Saudi Arabia में King Fahad Hospital, and so many other hospitals. He did it all for free. So he said that since you are a charity organization, don't go for a high rise because you'll never have sufficient money to complete the hospital. So make small units of 100 beds or maybe 120 beds. तो ये हमारा पैलिएटिव केयर का बन गया है, रेडिएशन ब्लॉक की रेडिएशन वाला बन गया है. और उसके आगे ब्रिगेडियर साहब हैज़ टोल्ड यू दैट वी आर लेइंग दी फाउंडेशंस
2 months later of the oncology block, جو ریڈ سے لکھا ہوا, اور جو سرجیکل بلاک ہے 25th of December, Brigadier Sir, the foundations will be laid. So inshallah in the next 2.5 years, inshallah this will be completed. Another thing I want to tell you, and I am speaking from the heart, یقین جانیں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم نہ اس قابل ہیں, نہ ہم بنا سکتے تھے, نہ ہم جانتے. میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں. جب شہریار صاحب نے یہ لانچ کیا تو پی سی میں ایک فنکشن کیا, اس میں سارے ڈاکٹر حضرات, بڑے بڑے سینئر پروفیسر, ہمارے سارے کولیگ, ساروں کو بلائے, پریزنٹیشن دی کہ جی یہ ہمارا پلان ہے. آپ یقین کریں کہ ہمارا مذاق اڑایا گیا. انہوں نے کہا کہ انہاں دیاں شکلاں ویکھیاں, گلاں کردے نے ارباں دیاں, تے جاندا انہاں نوں کوئی ہے نہیں. کیونکہ عام تاثر تو یہی ہے نا, کوئی سیلیبریٹی ہو, کوئی ہو, اللہ کی راہ میں کام کریں, وہ کام لے رہا ہے. ہمیں شاید اس راہ پہ اسی نے ڈالا ہے. ہم صرف کسٹوڈین ہیں, نہ اس میں کسی کا نام ہے, نہ ہمارا کسی پولیٹیکل پارٹی سے, نہ کسی ریلیجس پارٹی سے, کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ تاحیات یہ رہے گا. جس طرح آج گنگا رام ہے, گلاب دیوی ہے, جانکی دیوی ہے, 100 سال گزر گئے, ہسپتال چل رہا ہے. آپ کے جو پیسے ہوں گے یہ صدقہ جاریہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے آل و اولاد کے لیے ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ذہن, یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہم وی ڈریم اینڈ اللہ میکس اٹ پاسبل. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ سڑک دیکھ رہے ہیں آپ, یہ گیٹ ہے اس کونے میں, یہ یہاں پہ یہ گیٹ ہے, یہ ساری ہماری سڑک ہے. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 27 ایکڑ پہ کتنی بڑی سڑک ہوگی. یہ 2 کلومیٹرز کی سڑک ہے. ونس یو انٹر دا گیٹ آف دا کینسر کیئر ہاسپٹل سے 2 کلومیٹر روڈ. ہم نے 2019 میں ریڈیشن شروع کر دی. ہم لوگ, ہماری گاڑیاں ٹوٹ جاتی تھیں کیونکہ سڑک تو بنی نہیں تھی. ان ایون بارش ہوگی, نہ ہموار, کھڈے ٹوئے. ہم نے بریگیڈیئر صاحب کی بڑی منتیں کی کہ بریگیڈیئر صاحب کوئی سڑک ہی بنوا دیں کسی طرح. بریگیڈیئر صاحب نے ایسٹیمیٹ لیا, جی اچھا, بریگیڈیئر صاحب نے ایسٹیمیٹ لیا فرنٹیئر ورک سے, 7.5 کروڑ کا ایسٹیمیٹ آیا. ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, مایوس ہو کے بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, اللہ تعالیٰ کا قرآن شریف میں یہ آیت ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. 1 مہینے میں سڑک بن گئی تھی. پوچھ لیں آپ, ایک ینگ مرد مجاہد آیا اور اس نے یہی took the task and he made the road 1 month only. And today we call it our motorway. Believe me, it's more than 40 feet wide, so well impacted, just like a rubberized, like a mall road. میں تو گیٹ سے انٹر ہوتا ہوں تو میں دعائیں دیتا ہوں. انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام پہ یہ رکھا, شارائے خان بہادر نیازی, سرگودا کی فیملی ہے جی. اچھا جی, اس 2015 میں ہم نے اس کی بنیادیں رکھی, اور یہ 2018 ہے, اور یہ 2019 ہے جب میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کر دی. یہ بنکرز ہیں, میں ان کے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا. یہ بنکر 5-5 کروڑ کا ایک بنکر بنتا ہے. ہم نے 7 بنکر ایک گو میں بنا دی. مشینیں بھی اللہ نے دے دی. ہم سوچتے تھے ایک بنکر بنانے کے بھی پیسے نہیں تھے. پہلا بنکر کیسے بنا, ایک سیلیبریٹی ہے, بہت مشہور خاتون, اور ان کے ہسبینڈ ہیں سیلیبریٹی ہیں. انہوں نے ہمارے ہی مشین پہ اسکریننگ اپنی کروائی تو کینسر نکل آیا. ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی, شفا ہو گئی. انہوں نے اپنا گھر بھیج دیا. چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے. بریگیڈیئر صاحب نے منع کیا کہ نہ, آپ کے بچے چھوٹے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے شفا دی تو میں یہ گھر بھی بھیج دوں گی. میں تو پہلا بنکر ان کے پیسوں سے بنا لیا. اسی طرح ایک صاحب آئے, ہم رو رہے تھے کہ جی ہمارے پاس بنکر تو بن گیا, مکین کوئی نہیں ہے, مشین کیسے لگائیں. 12 کروڑ کی تھی پہلی مشین, کو بالٹ والی, جو سب سے سستی والی تھی. تو وہ آئے, انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی کتنی اس کی لاگت ہے. انہوں نے بتایا جی, انہوں نے کہا جی کہ ہم دونوں بھائی اس کو اسپانسر کرتے ہیں. اس طرح ہمارا کام. اور اس کے بعد یہ رکا نہیں سر سلسلہ. یہ میں آپ کو مشین دکھاتا ہوں جو سب سے مہنگی ہماری مشین ہے, 55 کروڑ کی ہے. اس پہ ہم نے ایک مریض کا علاج کیا. تو پیشنٹ آیا ظاہر ہے, ہی واز فار فری. آفٹر ہی گاٹ دا فرسٹ ریڈیشن شاٹ, اس نے مشین کو یوں ہاتھ لگایا اور چوما ایسے, اور اس کے بعد سیدھا ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں گیا, جوتی اتاری, اندر گیا, جا کے کہتا ہے کہ میرے نال دھوکا تو نہیں ہویا. کی ہویا ہے, میں نے شواواں لگی ہیں نا. جی لگی ہے تمہیں, کیوں کوئی شک ہے. کہتے انہوں نے کیا سی 7 لاکھ روپیہ دے دو, تسی 10 روپیہ نہیں لیا. مینوں لگتا میرے نال دھوکا ہوا. یقین جانے. اچھا, اس کی جب پوری ٹریٹمنٹ ہو گئی ہے, وہ ماشاءاللہ ٹھیک بھی ہو گیا, شفا بھی ہوگی. آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی مینیج. 50,000 روپیہ اس نے آ کے ڈونیشن دی کہ میں اپنی خوشی سے. ہم نے بڑا منع کیا, کہتا نہیں یہ میں اب دوں گا, اپنی خوشی سے دوں گا.
تو یہ ہے جناب، یہ کوئی 1.818 بلین کی یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ ریڈیشن بلاک کا بنا. یہ سرائے، اس کی بھی ایک اور سٹوری ہے لیکن مجھے کہہ رہے ہیں ٹائم کم ہے، میں اس کو کٹ شارٹ کروں. لب اللباب یہ ہے کہ اس کی گراؤنڈ فلور ہم نے ڈالی، اس کے بن گئی تھی. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں پروفیسر آف پیڈیاٹرک، پروفیسر محمود شوکت، انہوں نے ان کی ڈونیشن سے گراؤنڈ فلور بنی. اور اس کے بعد سال ڈیڑھ سال بالکل اسٹینڈ اسٹل، کوئی ڈونر نہیں تھا. تو ایک دن ایک صاحب باہر سے گزر رہے تھے، ایک دم انہوں نے گاڑی موڑی اور اندر آ گئے. آ کے انہوں نے پوچھا کہ جی کون ہے؟ تو شہریار صاحب سے ملے کہ جی ہم. تو کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بلڈنگ آپ سے بن نہیں رہی ہے، مجھے بتایا ہے کہ یہ سرائے ہے. ان کو پتا تھا، وہ پہلے رکھی کر کے گیا. تو انہوں نے کہا جی آپ سے نہیں بن رہی ہے، اپنے ساری ٹیم کو آپ ادھر سے واپس بلا لیں، اگلے ہفتے سے میں کام شروع کرتا ہوں. شہریار صاحب نے کہا کہ جی یہ 100-200 بستروں پہ مشتمل ہے، 3-4 منزلہ عمارت ہے، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ 3-4 کروڑ روپے میں بنے گی؟ کہتے جتنے کی بھی میرا اپنا کام ہے میں بناؤں. اور وہ رونا شروع ہو گیا، گلے لگا کے بڑا رویا سر. اور ہم نے اس کے بعد ان کی شکل نہیں دیکھی. وہ کہتے ہیں میرا نام بھی نہیں لکھنا اس پہ. اس طرح یہ معجزات ہیں سر، یہ معجزات ہیں جو ہم خود حیران رہتے ہیں کہ یہ کیسے یہ بن رہا ہے. تو یہ مسجد بنی ہے جناب. مسجد کے لیے ایک صاحب آئے تو وہ ریٹائرڈ بینکر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے صرف زمین دے دیں آپ، باقی آپ کا کام نہیں. ہم نے کہا جی کتنی زمین چاہیے؟ انہیں 5 کنال. انہوں نے، ہم نے 5 کنال، ہمارے پاس کافی بڑی جگہ ہے، تو ہم نے یہ جگہ دے دی ان کو. تو انہوں نے کہا جی اب میں خود ڈیزائن کروں گا اور خود ہی بناؤں گا. اپنی ان کی لیبر آگے بنانے. تو ہم ایک دن صبح آئے تو گاڑی ان کی کھڑی تھی، ڈرائیور کھڑا تھا. تو ہم رک گئے. تو ہم نے کہا جی وہ صاحب کدھر ہیں؟ کہتے جی وہ مزدوری کر رہے ہیں. ہم گئے تو پسینوں پسینہ وہ بجری مکس کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی انور صاحب ہے کی کر رہے ہو؟ کہتے کی ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ اب نا میں کہتے پیسے دینا تو پیسے تے اللہ دے سن، پیسے تے دے. یہی میرا شعر پڑھے حصہ پڑھے ہے بس. یقین جانے ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ دیکھیں سوچ دیکھیں کتنی بلند سوچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو میں اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوں یہ میرا حصہ، پیسے تو اللہ نے مجھے دیے تھے، میں نے دے دیا، تو یہ کون سی بڑی بات ہے. So we are a non-profitable charitable organization, a registered trust with the government of Pakistan, tax exemption, FPR سے ہے جی. فاخر مجید ہمارے آڈیٹرز ہیں. آڈٹ ہم ڈسپلے کر دیتے ہیں ویب سائٹ پہ. ہم رجسٹرڈ ہیں چیریٹی UK میں، ڈنمارک میں، USA میں 501c3 ہے، ٹیکس ایگزمپٹڈ ہیں یہاں پہ. یہ تصویر پاکستان کی نہیں ہے، یہ میں نے اوورسیز جہاں کام کیا میں نے اس لیے لگایا کیونکہ میں اس سے بڑا متاثر ہوا تھا کہ جی ہمارے پاس OPD میں کر رہا تھا، آؤٹ ڈور میں ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا. وہ چائنیز پیشنٹ تھا اور تو اکیلا ہی آیا اور بڑی بری حالت میں تھا، بڑی تکلیف میں تھا. تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کسی دم کا مہمان ہے. ہم نے کہا کہ جی وی ہیو ٹو ایڈمٹ یو. تو فیملی کو بلاؤ. کہتا باہر ہے. نرسیں گئیں باہر، وہ روم پھرا کے آ گئیں. کہتے باہر تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر ہم نے کہا ڈاکٹرز بھی گئے، کہتے باہر تو کوئی نہیں ہے. پھر اس کے پاس گیا، کہتا کہ دیر از اے ڈاگ دیر، دیٹ از مائی فیملی، آئی ہیو دا سول فیملی ان دا ورلڈ. اس کے ساتھ تھا ہی کوئی. کہتا ہے کہ میں ایک شرط پہ داخل ہوں گا، اپنی شرطیں لگا رہا ہوں. کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو میری فیملی ہے وہ ساتھ رہے گی. ایک اٹینڈنٹ الاؤ کرتے ہیں. ہم نے کہا جی ڈاگ تو نہیں، اب وارڈ میں ہم رکھ، ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوا. ہماری نرسوں نے سر جوڑ کے بیٹھ گئیں. انہوں نے یہ اس کے لیے کمرہ، یہ ایک وارڈ تھا، تو وہاں پہ انہوں نے بستر اس کی بالکل دروازے کے ساتھ لگا دی، دروازہ کھول دیا، اس کو ہٹا دیا اور کتا ادھر باہر بیٹھ گیا. اور اس نے اس کو کہا اندر نہیں آنا. وہ اندر سے اسے گفتگو کرتا. 1 ہفتے کے بعد وہ فوت ہو گیا. کتا وہاں سے ہلا نہیں. پھر ہم نے جناب وہ ڈائریکٹر سے ریکویسٹ کی کہ جی اس کا بھی کوئی بندوبست کریں. تو اس کو انہوں نے کہیں اڈاپشن کے لیے دے دیا. تو یہ دیکھیں ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اینیملز ایون ہیو فیلنگز. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ جزا دے جی آپ لوگوں کو. بہت شکریہ.